میں بھی اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے بغیرت ویکھے پر قاضی فائز عیسیٰ جیسا نہیں ویکھے. کہتے ہم سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی. میں نے کہا جناب اگر آپ سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی تو ہم سے توہین رسالت نہیں برداشت ہوتی. قادیانی مسلمان نہیں ہے. یہ جسٹس صاحب کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو آپ یہاں سے نکل کر دفع ہو جائیں، آپ ربے میں چلے جائیں. آپ جن کے پالتو کتے ہیں آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایشو تو نہیں تھا لیکن کسی نے ڈیٹیل پوچھی تو ہم اپنا ورژن بھی ادھر دیں گے اور سب کچھ اپنا بتائیں گے بھی بامر مجبوری کہ جو فیکٹ ہے آپ نے لینے تو ادھر سے لے لینا، ہمارے سے لے لینا فیکٹ. اچھا جی، پریس ریلیز بھی آ گئی سپریم کورٹ کی، لیکن کیونکہ قاضی سے فائدہ اٹھا لیا گیا ہے اس کو پھر اب انہوں نے چلتا کرنا ہے. یہ پریس ریلیز ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اس کا 2 پیرے پڑھ دیتا ہوں. الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم مسلمان کا تحریف سے انحراف اور مذہب کے جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعات ختم کرنے کے لیے کہا. یہ تاثر بالکل غلط ہے. مقدمہ بعنوان مبارک احمد ثانی بنام ریاست فلانا 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 میں سپریم کورٹ نے اقرار دیا کہ اس مقدمے کے FIR میں مذکور الزامات کو جوں کا توں درست تسلیم کیا جائے گا تو ان پہ ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ فوجداری ترمیمی ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 1932 میں اچھا جی 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت ممنوعہ کتب کی نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید سزا دی جا سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید کی سزا دی جیسے چونکہ درخواست گزار ملزم پہلے ہی قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا ہے. اس لیے اسلامی احکامات دفعات اور قانون انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خیال رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا. آگے لمبی یہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. یہ تھا چناب نگر کے تھانے میں ایک FIR درج ہوئی. ایک شخص سے مبارک احمد ثانی جا رہا تھا، اس سے یہ جو ہے یہ ہے ان کی قادیانیوں کی تفسیر صغیر. یہ دیکھو کتنے میں نے یہ کیے ہوئے، میرے پاس ایک نہیں، یہ میرے پاس ترکیوں کا قرآن شریف بھی ہے. اس میں سے بھی میں ٹیلی کرتا ہوں جب بھی وقت ملے. اس کے علاوہ انجیل بھی ہے، انجیل مقدس اردو ترجمے والی بھی ہے. یہ دیکھیں جی اب. اچھا جی، یہ جو کتاب تھی نا، یہ قرآن شریف تھا، انہوں نے کہیں نہیں لکھا یہ قرآن شریف غلط چھپایا ہے. ترجمے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. مولانا مودودی کی کتاب آپ جا کے دیکھ لیں، وہ یہ کتاب کرے قرآن شریف کی تفسیر علیحدہ، اور اسی مسلک کے اسی کلاں کہتے ہیں فرقے کے اسی قبائل کے اسی ٹرائب کے ڈاکٹر اسرار ہیں، ان کی بھی پڑھیں گے تو بالکل ڈفرینس مودودی کی علیحدہ اور ان کی علیحدہ ملے گی، اہل تشیع کی علیحدہ ملے گی. یہ تفسیر ہوتی، تفسیر علیحدہ علیحدہ. ایک بھی لفظ جس میں نے ٹیلی کر کے غالباً شاید پورا ایک لفظ، یہ ابھی میں کہاں سورہ الحاقم التکاثر پہ پہنچا، اس کے بعد 5-6 صورتیں بچتی ہیں. یہ میں ٹیلی کرتا ہوں اس سے. یہ جو ترکوں کا قرآن شریف ہے، یہ کہتے ہیں نا ہم قرآن شریف کے ترک کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم محافظ ہیں، تو میں نے کہا جی اسی سے یہ آپ کو دکھا دیں. یہ اس کے اندر سے میں 1 آیت پڑھوں، 2 پڑھوں، 10 پڑھوں، 1 رکوع پڑھوں، ٹیلی کرتا ہوں، بیچ میں ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، اور جہاں پہ کچھ حل طلب ہو پھر اس کو ریسرچ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تشریح جس طرح متوفی ہے، یہ خود ہی جو ہے مسلمان جو ہمارے سرکاری مسلمان پاکستان کے، وہ کہتے اٹھا لینا، تو کسی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے فوت ہو جانا، تو اس طرح کر کے لفظ کوئی ہوتے ہیں ٹیکنیکلٹیاں. تو یہ تھی اس سے بندے سے یہ برآمد ہوئی، اس کو پکڑ لیا، FIR ہو گئی. جب وہ ادھر چنوٹ کی اس میں رہا، چنوٹ ضلع جو لگتا،
اس کو وہاں پہ بڑا ابھی سزا نہیں ہوئی، یہ اس نے سپریم کورٹ نے سال سوا سال لکھا، وہ 1.25 سال سے اندر ہے گا، نیچے سے ضمانتیں کینسل کو ہوتے ہوتے بس اس کی کوئی قسمت اچھی تھی تو اس کا تو کوئی کیس بھی نہیں لیتا. وہ کراچی میں ایک ایکٹیوسٹ ہے جبران ناصر، وہ قادیانی نہیں ہے گا لیکن قادیانیوں کے بیچارہ وہ کیس لیتا، اس نے کر کر کے ہائی کورٹ تک آ گیا. اس کے بعد کہتا میرے آگے پاؤں جلتے، میرے پاس لائسنس کوئی نہیں ہے گا سپریم کورٹ کا. پھر کسی کی منت کر کے انہوں نے کروا لی. وہاں پہ قاضی صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. ایک جرم ہے، اب آپ کو وہی بتا دی، جرم اس کی سزا ہی 6 مہینے ہے کہ آپ کے پاس سے ہمارا قرآن شریف کیوں برآمد ہوا. بیبی یہ ہمارا قرآن شریف کیوں برآمد تھوڑے پیو دے گا. یہ ہے جی جس کا اس کا دوا 298C میں آپ کو یہ بات پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سیکشن 298B اینڈ 298C آف دا پینل کوڈ پاکستان کا commonly refer to ask the anti-Ahmadi laws prohibited Ahmadis from calling themselves Muslim. بھی تیرے کو کیا نکل لیا جی، میں پڑھنا ہوتا تو کیوں پڑھنا جی، میں مسلمان ہوں. یہ اس کی طرف یہ اشارہ جاتا ہے. تو یہ قانون ہے گا. اچھا جی، ریفرنگ ٹو دیئر ریلیجیس بلیو ایز اسلام، پریچنگ تبلیغ کرنا، اور پروگیٹنگ بحث کرنا کسی کے ساتھ، دیئر ریلیجیس بلیو انوائٹنگ ادر ٹو ایکسیپٹ احمدی ٹیچنگ اور انسلٹنگ دا ریلیجن وغیرہ وغیرہ. ابھی پچھلے دنوں میں ذکر ہو رہا تھا یہ جو قادیانی وہ ایک جو تھا ایک کرسچن کا کیس تھا، اس میں بھی کہا تھا کہ یہ مذہبی جو پرچے ہیں یہ ایس پی کرے گا. وہ ایسا جو ڈر رہا تھا بیچارہ ماڈو کجا، اس نے وہیں پہ جناب نگر کے ادھر مقدمے میں کر دیا. وہ ایک تو لے کے جا رہا تھا نا، اس سے برآمد ہوئی تو 298 بھی لاتی، 298 ABCD ساریاں ڈھوک دیتی ہیں. وہ اس وقت سے اس کی ضمانت ایک سے ڈر کی وجہ سے جج کرتا نہیں تھا، خارج ہوتی رہی. وہ چلی گئی سپریم کورٹ میں. قاضی صاحب میں نے بالکل اللہ تعالیٰ کو جان دے نہیں، میں رات بھی ڈر رہا تھا. میں نے کہا تھا وہ مائی مجھے کہتی ہے کہ تو میرے گھر مر گیا تھا. میں پولیس کو فون کرنے لگی تو میں اپنے بچوں کو چھیڑ رہا تھا، وہ بھی یاروں دوستوں کو. میں نے کہا کہ وہ اس طرح فیل لیا تھا نا ابھی میری بلڈنگ میں ہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے ادھر ہے تو میں نکل جاؤں یہاں سے، اپنے بھائیوں کی طرف چلا جاؤں.